السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاہ معنوں میں انہوں نے متحدہ محاذ بنا لیا، یہاں تک کہ مصر کی شکست کو اور مجاہدین اسلام کی پیش قدمیوں کو نظر انداز کر دیا، اور اولیت و اہمیت صرف اس مسئلے کو دینے لگے کہ تخت کا وارث قسطنطین کو ہی بنانا ہے۔ یہ تو وہ فوجی اور شہری حاکم تھے جو حقیقت پسند تھے اور سلطنت روم کا وقار بحال کرنا چاہتے تھے، اور سلطنت کی توسیع بھی ان کی پیش نظر تھی۔ بیجا طور پر وہ قسطنطین کو ہی اس قابل سمجھتے تھے کہ اس صورتحال کو وہ سنبھالنے کی اہلیت اور تجربہ رکھتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے قسطنطین ادھیڑ عمری کے آخری اسٹیج تک پہنچ چکا تھا، جہاں انسان کی عقل اور دانش مزید تیز ہو جاتی ہے، اور وہ گزشتہ زندگی کے اچھے برے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف ملکہ مرتینہ نے اپنے بیٹے کے حامی خرید رکھے تھے، خزانہ اس کے ہاتھ میں تھا اور شاہی حرم پر اس کا حکم چلتا تھا، اس لیے اس نے یہ دونوں چیزیں یعنی زر و جواہرات اور حسین و جمیل لڑکیاں بے دریغ استعمال کر کے چند ایک جرنیلوں اور شہری حاکموں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یہ فوجی اور شہری حاکم انعام و اکرام کا حق ادا کریں جو انہوں نے کیا، اور محاذ بنا کر قسطنطین کے حامیوں کے خلاف مورچہ بند ہو گئے۔ شاہی حکم تو معطل ہی ہو گئے، کمک روانگی کے حکم کے انتظار میں ہی بیرکوں میں بیٹھی رہی۔ دونوں دھڑوں کے جرنیلوں نے اپنے اپنے دستوں کو الگ کر لیا اور صورتحال خانہ جنگی والی پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال میں کمک کو بھی جرنیلوں نے تقسیم کر لیا، اور یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ مصر کو کمک بھیجنی ہے۔ کون نہیں سمجھ سکتا کہ جہاں اس طرح دھڑے بندی شروع ہو جائے اور یہ کشمکش اور چقلس دونوں دھڑوں کو مارنے تک پہنچا دے تو وہاں کیسی تباہی آتی ہے۔ سارا سرکاری نظام ہی جام ہو کر رہ گیا۔ ملکہ مرتینہ کی عیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ قسطنطین سلطنت روم کے معاملے میں مخلص تھا، وہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ یہ کشمکش ختم ہو جائے۔ ملکہ مرتینہ نے یہ چال بھی چلی کہ 3-4 بڑے پادریوں کو قسطنطین کے پاس بھیجا کہ اسے قائل کرے کہ وہ تمام تر فوج کا کمانڈر ان چیف بن جائے اور تخت پر ہرقلیوناس بیٹھے۔ بے شک تمام امور قسطنطین اپنے ہاتھ میں رکھے۔ پادری قسطنطین کے پاس گئے اور مذہب کے نام پر اسے قائل کرنے لگے۔ قسطنطین نے کہا کہ اسے اگر یقین ہوتا کہ ہرقلیوناس کو تخت کا وارث قرار دینے سے سلطنت روم کے استحکام کو فائدہ پہنچے گا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا۔ پادریوں نے مزید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور غالباً کسی پادری نے اسے کوئی توہین آمیز بات کہہ دی۔ میں آپ لوگوں کا احترام کر رہا ہوں، قسطنطین نے کہا، لیکن آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیا آپ میں اتنی سی بھی عقل و دانش نہیں کہ ہرقلیوناس کے اخلاق اور عقل کو جانتے ہوئے اسے تخت کا وارث بنا رہے ہیں؟ لیکن آپ مجبور ہیں، کیونکہ آپ کے اندر مرتینہ کا دیا ہوا خزانہ بول رہا ہے، اور آپ سب پر ان حسین و جمیل لڑکیوں کا سحر طاری ہے جو مرتینہ آپ کو پیش کرتی رہی ہے، پیشتر اس کے کہ میں آپ کو کلیسا سے بے دخل کر دوں، یہاں سے چلے جائیں۔ ان پادریوں کے ضمیر مجرم تھے، اس لیے وہ خاموشی سے چلے گئے۔ قسطنطین نے اب ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکم دیا کہ کمک فوراً تیار کر کے مصر بھیجی جائے، لیکن اس کے حکم کا وہی حشر ہوا جو ہوا میں چلائے ہوئے تیر کا ہوتا ہے۔ اس کے حامی جرنیلوں نے اسے بتایا کہ کمک تقسیم ہو چکی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو فوج قسطنطین کے حق میں ہے اس میں سے کمک بھیجی جائے، ورنہ حامی فوج کی نفری بہت کم رہ جائے گی، اور مرتینہ کی حامی فوج اپنی طاقت سے تخت پر قابض ہو کر ہرقلیوناس کو روم کا بادشاہ بنا دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کرم تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو نوازا تھا، اور یہ بہت بڑی لعنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رومیوں پر نازل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ وعدہ بھی پورا کر رہا تھا، تم میں سے صرف ایک ثابت قدم رہنے والے اور ایمان والے ہوئے تو 100 پر غالب آئیں گے، اور 100 ہوئے تو 1000 پر غلبہ حاصل کریں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ ثابت قدم رہنے والے مومنین کی اتنی مدد کرتا ہے
کہ معجزے رونما ہوتے ہیں۔ رومی شہنشاہیت کے ایوانوں میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی یہ مجاہدین کے لیے ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ وہاں تو مجاہدین کو مصر سے نکالنے والے رومی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔